بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعمان اور میں آپ کو آج اردو جماعت دوہم کا اردو لازمی جماعت دوہم ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور جس کو میں آپ کو اس کا بتاتا چلوں کہ جس کے جو عنوان حصہ نثر میں سے جو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس 4 فہرست میں آ رہے ہیں، جس کی جو 2 ہیں وہ ہم بلوچستان ٹیکس بورڈ کے حوالے سے ہم جو ہے پہلے 2 اسباق جو ہے وہ ہم شروع میں کریں گے، اس کے بعد 2 اسباق جو ہے وہ فائنل میں کراتے ہیں، وہ ہم بعد میں کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے افسانہ ادب ہمارے پاس 2 اسباق اس میں آ رہے ہیں، 1 اسباق ہم شروع میں کریں گے، 1 اسباق آپ کو بعد میں کرایا جائے گا۔ اسی طرح لوک کہانی اس کا 1 اسباق ہے، وہ ابھی ہم کرایا جائے گا۔ ڈرامہ نویسی میں سے 1 اسباق آپ کو بعد میں کرایا جائے گا۔ طنز و مزاح میں سے ہمارے پاس 2 اسباق ہیں، جس میں سے 1 اب شروع میں آپ کو کرایا جائے گا، جبکہ دوسرا اسباق جو ہے آپ کو وہ بعد میں کرایا جائے گا۔ سفر نامہ، اس کے بعد مکاتب، حصہ نظم میں سے ہمارے پاس جو ہے وہ 7 نظمیں آ رہی ہیں، جو کہ شروع میں آپ کو 3 نظمیں بتاؤں گا، اور اس کے بعد جو بورڈ کے حوالے سے ایگزام کے حوالے سے بقایا جو اس کی 4 جو ہے نظمیں وہ ہم بعد میں کریں گے۔ حصہ غزل میں سے ہمارے پاس 4 غزلیں آ رہی ہیں، جو 4 پہ مشتمل ہے، جو کہ 2 آپ کو شروع میں کرائی جائیں گی اور 2 آپ کو نصاب کے مطابق وہ آپ کو بعد میں کرائی جائیں گی۔ جو بسم اللہ کرتے ہیں، جو ہمارا پہلا اسباق جس کی مصنف ہے ڈاکٹر وحید احمد قریشی صاحب، اور مصنف کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں، اس کا تعارف آپ کو تھوڑا سا کراتا چلوں کہ مصنف اردو ادب کے جو بڑے شاعر اور نکلے ہیں، انہوں نے جو تحریریں لکھی ہیں، اور ان کی جو جائے پیدائش وہ گجرانوالے میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام عبدالوحید اور تخلص ان کا ڈاکٹر وحید قریشی کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ 1903 میں کسوال کے ایک پرائمری اسکول میں پڑھائی کا آغاز انہوں نے شروع کیا۔ اس کے بعد اتالیق مقرر کیے گئے، اتالیق یعنی کہ استاد مقرر کیے گئے، ماسٹر خورشید احمد کے ہاں۔ اس اسکول میں مڈل پاس کیا، اسلامی ہائی اسکول بھاٹی گیٹ لاہور میں میٹرک کا ایگزام پاس کیا، گورنمنٹ اسکول کالج میں لاہور میں داخلہ لیا، ایم اے فارسی وہیں پہ کیا انہوں نے۔ ڈاکٹر صاحب نے بچپن ہی سے گھر میں ادبی ایک ادب کا ماحول دیکھا ہوا تھا۔ کالج کے دنوں میں گھریلو سلسلے میں گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ کالج میگزین اور اداری کے علاوہ لاہور میں بھی ان میں جو ان کے کلام شائع ہوتے ہیں۔ 1951 میں اسلامیہ کالج گجرانوالی میں لیکچرار کے اسامیت سے تعینات مقرر ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے لاہور میں شعبہ صدر فارسی مقرر ہوئے، اور 1957 سے لے کے 1962 کے شعبے فارسی اور اردو تاریخ کے لیکچرار مقرر کیے گئے۔ ان کی جو خدمات ہیں، اور انہوں نے جو خدمات سر انجام دی ہیں، اور اس کی سوسائٹی آف پاکستان کے مقرر کیے گئے، ریسرچ آف سوسائٹی کے حوالے سے، اور انہوں نے بہت ساری ایسے اکیڈمیوں میں جیسے اقبال اکیڈمی ڈائریکٹر بھی منتخب کیے گئے۔ مارچ میں 1983 میں مقدمہ قومی زبان چیئرمین مامور منتخب کیے گئے۔ ان کے دور میں مقدمے نے بہت زیادہ ترقی کی تھی، وہاں پہ انہوں نے بہت ساری ایسی تصانیف لکھی جو بہت ایک قابل تعریف ذکر کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی اہم تصانیف میں حیات اور انتخاب سودا، میر حسن، اردو کا زمانہ، مطالعہ حالی اردو کا اور اردو ادب سے آتش، اردو نثر کے میدانات جس کے پاکستان کے نظریاتی بنیاد وہ شامل اس میں کیے گئے ہیں۔ کلاسیکی ادب، تخلیقی مطالعہ، تنقیدی اور شعر و شاعری جس میں ہم دیکھتے ہیں باغ و بہار، اور بہت ساری ایسی دیگر تصانیف ان کی لکھی ہوئی ہیں، تحریر کی گئی ہیں، اور ان کی جو تدفین ہوئی وہ 2009 میں وفات انہوں نے پائی۔ ڈاکٹر وحید احمد کا یہ ایک سرسری سا جائزہ ان کی زندگی پہ، ان کا پورا جو حالات واقعہ تھا اور جہاں پہ انہوں نے اپنی خدمت سر انجام دی تھی، ان سے آپ کو متعارف کرایا گیا۔ اب ان کی تحریر کردہ جو ہمارے پاس جو پہلا سبق آ رہا ہے وہ ہمارے پاس اردو زبان کا آغاز۔ اردو زبان کے آغاز میں صفحہ نمبر ہمارے پاس 2 جو ہمارا پہلا جو ہے اردو زبان کا آغاز۔ اب اس میں جو ہمارے پاس مقاصد میں جو بتایا گیا ہے طلباء کے لیے، ان کے رہنمائی کے لیے، کہ اردو کی زبان ابتدائی کہاں سے ہوئی، اور اس کے جو اردو کی ترقی میں صوفیان کرام کا ایک بڑا کردار تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا خوبیاں سر انجام دی ہیں۔ انہیں ڈاکٹر وحید قریشی کے عالمانہ اسلوب سے نثر آگاہ کیا جائے گا، طلباء میں تحقیق جستجو کا ایک ذوق بڑھے گا۔ الفاظ معنی کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے پیراگراف پڑھ کے اور آپ کو سلیس اردو اس کا مفہوم اس کو واضح طور پہ بتایا جائے گا۔ اردو زبان کے آغاز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مختلف نظریے پائے جاتے ہیں تاریخ واقعات میں قرآن کی بنا پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اردو زبان کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ امکان کو زیادہ پھیلا کر دیکھا جائے تو ہم یہ ٹھہرا سکتا ہے، اس بات کے غور کیا جا سکتا ہے کہ اس علاقے کا ٹھہرا تھا جس میں جغرافی طور پر پنجاب، سرحد اور سندھ کے علاقے شامل ہیں۔ ان جملوں میں اردو کے حلیاتی ترقی جس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن یہاں اردو ادب کے نمایاں زیادہ تر تعداد میسر نہیں ہوتی۔ موجودہ دور پر ہم نے دیکھا اردو ادب کے بیشتر نمونے دکن سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی بنا میں پنجاب سے اثرات گہرے ہیں۔ برصغیر
دو اردو زبان ادب کا ارتقاء ایک داستان طویل دور پر سمجھی جاتی ہے، جس کا آغاز تاریخی کے دبیر پردے میں چھپا گیا ہے۔ کوئی زبان ترقی کے مراحل سے گزرتی ہوئی کب معمول ہوتی ہے، درجے سے زبان کا درجہ اختیار کرتی ہے، اس بارے میں تحریر شواہد کا تلاش جستجو صرف ادب تک ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ آگے جا چکا ہے، یا پھر ان زبانوں کے مختلف گروہوں تک۔ لیکن کسی ایک آدھے جملے یا ایک آدھے لفظ کا ایک آدھے شعر پر بنا پر فیصلہ کہ فلاں زبان فلاں زمانے سے شروع ہوئی ہے، اب یہ خاصتاً غیر یقینی طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اب سے 50 برس پہلے اگر ہم بات کریں گے، اس سے پہلے دکنی سے پہلے کوئی شاعری یا شعر مرتوب سلسلے کی نشاندہی کرتا ہے، چنانچہ ولی ہی کو اردو ادب کا آدم کہا جاتا ہے۔ لیکن تحقیق جستجو آدم جب جاری ہوا، بر صغیر کے جنوبی حصوں میں ولی کے شعراء اور ادبا کے خاصیاتی تعداد دریافت ہو چکے ہیں۔ اسی طرح شمالی ہند میں بھی ہندوستان کے ابتدائی نمونے تفصیل مسلمانوں کی آمد قریبی کی زمانے پہنچی تھی۔ جیسے جیسے ہم پیچھے جاتے ہیں، اسی لسانی گروہ مختلف زبانوں کے درمیان امتیازی حدود میں بھی دھندلی نظر آتی ہے۔ ایک ہی نمونے کو بے وقت اردو زبان میں ابھارنا، پھیلانا، پھر سندھ کے رجحان کے عام مطابق علاوہ اس کے عزم باز قدیم میں جس میں بتایا گیا ہے نمونے زبانی روایتوں پر مشتمل ہے۔ اسی صورت پر یہ کہنا کہ اردو زبان فلاں زمانے سے شروع ہوئی ہے۔ اب اسی سلسلے میں جو ہمارے پاس جو ہے جو بتایا گیا ہے اس پیراگراف میں، جو جس چیز کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے اور جس چیز کا ابھی تک ہم نے اس کے بارے میں سمجھا ہے، وہ سمپل طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان کے آغاز کے بارے میں مختلف نظریے پائے جاتے ہیں۔ تاریخ، واقعات اور قرائن کی بنا پر اردو کا یہ دعویٰ صحیح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اردو کی ابتدا پنجاب سے ہوئی ہے، یا پھر اسی امکان کو زیادہ پھیلا کر دیکھا جا سکتا ہے تو اس کے علاوہ مولیت ٹھہراتا ہے، جس میں جغرافی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب، سرحد اور سندھ کے علاقے شامل ہیں۔ انہی جملوں علاقوں کے اردو زبان کا حوالہ تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا گیا ہے، لیکن یہاں اردو ادب کے نمونے زیادہ تر میسر ہیں۔ اب بتایا گیا ہے اس میں کہ موجودہ دور میں موجودہ معلومات جو اس کی بنا پر جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ اردو ادب کے بیشتر نمونے دکن سے، ہندوستان کا شہر دکن سے جو ہے وہ شائع ہوئی ہے، جس تعلق رکھتے ہیں، جن کی پنجاب سے اثرات زبانیں گہرے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں جو ہم نے پڑھا اس میں یہ تقریباً کہ بہرحال بر صغیر کے اور پاک و ہند کا جو ذکر کیا گیا ہے، جس میں اردو زبان و ادب کا ارتقاء ایک طویل داستان ہے، ایک طویل داستان کے طور پر اس کو لکھا گیا ہے، جس کے آغاز ہو چکا ہے تاریخ کے پرانے جو اگر واقعات حالات دیکھتے ہیں، قصہ کہانی پڑھتے ہیں، پرانے طریقوں کے اگر ہم حالات واقعات پہ نظر ثانی کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاصی طور پر جو ہمیں بڑی چیز کا، کسی چیز کا علم ہوتا ہے، جو کہ آگے مصنف جو ہے وحید احمد قریشی صاحب اسی کے سلسلے میں لکھتے بھی ہیں کہ اردو زبان کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف آرائیں اس وقت سمجھی جاتی تھی، لوگوں کے ذہنوں میں مختلف سوالات پیدا ہوتے تھے۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ کہنا تھا کہ اردو کی ابتدا ہندوستان کا شہر دکن سے ہوئی، جبکہ دیگر لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کی ابتدا پنجاب سے ہوئی، کچھ کا کہنا تھا کہ سندھ سے ہوئی، کچھ کا کہنا تھا کہ سرحد سے ہوئی۔ اگر ہم تاریخی واقعات، پرانی ہسٹری کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ واقعات اور اس کا ڈھنگ، طور طریقہ جائزہ لیا جائے، اس پر بنا پر دعویٰ بالکل درست معلوم ہوتا ہے کہ اردو کی ابتدا پنجاب سے ہوئی، پنجاب سے۔ اور اگر ہم اسی امکان کو کہ اردو کی ابتدا پنجاب سے ہوئی ہے زیادہ پھیلا کر دیکھا تو اس کی گہرائی میں جا کر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ علاقے اردو کی زبان پیدائش ٹھہراتے ہیں، جن میں موجودہ پنجاب کی سندھ اور سرحد شامل ہے۔ یوں ہی طور جیسے ہم نے مزید آگے پیراگراف میں دیکھا جو واضح طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے، اور میں اس کو جو مزید جو ہے واضح کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ علاقے وہ ہیں جنہوں نے اس زبان کا خاکہ تیار کرنے اور اس کی بنیاد فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیے ہیں۔ مگر ان سب کے باوجود علاقوں میں اردو ادب کے نمونے زیادہ تر ہمیں دستیاب ہوتے ہیں، مہیا ہوتے ہیں، بلکہ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ اردو ادب کے زیادہ تر نمونے ہندوستان کے شہر دکن سے ملتے ہیں، وہ ان سے اس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مگر دکن سے تعلق رکھنے کے باوجود اس پر پنجابی زبان کے زیادہ اثرات پائے جاتے ہیں۔ اب یہ غور و فکر کی بات ہے جس میں مصنف آگے جا کے اور مزید بتاتے ہیں ہمیں کہ ان تمام تحقیقات اور دلائل کے باوجود، جو جتنے بھی ہم نے ثوابت ہمیں ملتے ہیں ان چیز کے باوجود بھی، ہم اگر پاکستان اور ہندوستان میں اردو ادب کی ابتدا اور اس ترقی کی ایک لمبی کہانی، جس کی ابتدا تاریخ کے جو ہم دیکھتے ہیں ایک مضبوط
پردوں پر چھپی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس میں ایک راز کو ظاہر کرنے کے لیے ایک سخت محنت اور تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، جو ہمارے پاس اردو ادب کا جو آغاز تھا، جس کے بارے میں ہم نے ابھی تک یہاں تک اس کو پڑھا سمجھا، اور جو ابھی تک بتایا گیا ہے، وہ ہم نے تاریخ واقعات کو جو ہم نے معلومات کی طور پر ہم نے پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، اس کا مفہوم ہم نے جو وہ جانا ہے۔ اور جو دوسرے پیراگراف میں ہمارے سامنے اور مزید بتایا گیا ہے، جو صفحہ نمبر ہمارے پاس 3 پر آ رہا ہے، کہ اردو زبان کا ادب ارتقاء کے آغاز سے لے کر، جب یہاں پر ایک دور لکھا ہوا ہے کہ پرانے 1857 کی نہیں بلکہ روایتوں سے آمیز ملتی ہے کہ انہی ہند آرائی اثرات پر ہوا، جو کہ 1857 کے پہنچتے پہنچتے ان وسط ایشیا اثرات پر حاوی ہو گئے تھے، اور ادب، افکار، لسانی سانچوں میں عجمیت نمایاں رجحان پائی جاتی ہے۔ اس سرزمین پر مسلمانوں کی آمد سماجی طور پر زندگی کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ ہندوستان عیائی تاریخوں کا آغاز ہو چکی تھی، سیاسی صورتحال بگڑ گئے تھے، برصغیر کے مختلف علاقوں میں مضبوط سیاسی رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ معاشرتی طور پر ہم نے دیکھا کہ اس کا فوری طور پر زبانوں پر بھی اثر ہوا تھا۔ اس زمانے قدیم طور پر جو کہ ہندی وسطی آرائی قدیمی طور پر، جدید طور پر جو دور گزرے تھے، ان پہ سنسکرت دور پر بالائی دستی ان کی اپنی جو اس کی بجائے جو پراکتوں پر وہ ظہور اختیار کر چکے تھے، ان زبانوں پہ مختلف زبانوں پہ وہ عبور حاصل کر چکے تھے۔ اب بھرنش کی زبان تھی، اس دور میں وہ سرمایہ منضرب ہو چکا تھا۔ انہی دور میں ان جو ماہرین لسانیات کے ایک نزدیک اختلاف رائے کی خاصی گنجائش ہے۔ یہ امر بھی طے پا چکا ہے کہ اسے برصغیر مختلف جو ہے حصوں میں مقامی طور پر عقدوں پر ہمیں کوئی بھی مراکز ادبی رشتہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ نہیں تھا، یعنی کوئی مشترک زبان پیدا ہو چکی ہے یا نہیں پیدا ہو چکی۔ مسلمانوں کی آمد جب ہوئی، اب اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں آگے مزید اس چیز کو جو انہوں نے پھیلایا ہے، اور اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ جب مسلمانوں کی جو ہندوستان کے جو ان کے بعد آمد ہوئی، اسی کے بارے میں جو حتمی طور پر یہ کہنا کہ ایک مشترک زبان پائے میں جاتی ہے خاصا مشکل ہے۔ اگر ہم سیاسی اور سماجی تاریخوں کو پیش نظر رکھتے ہیں تو یہ کیاسر ایک مشکل بات ہے، جس کے مرکزی طور پر جس پہ خاتمے کی وجہ سے مسلمانوں کی آمد سے کچھ بیشتر مختلف علاقوں کی علیحدگی ہوئی۔ ملانات غالب تھے، ان کے لیے ایک مشترک زبان کا موجودگی امکان نہ تھا، مشکل طور پر سمجھا جاتا تھا۔ زبانوں کا عمل ویسے سست رفتار ہوا کرتا تھا۔ اسی دورانے میں ہم نے دیکھا کہ گیرداران نظام میں تو سماجی عوامل کچھ زیادہ ہی سست پاڑے جاتے تھے۔ چنانچہ زبانوں کے ارتقاء میں یہ خیال مسلمانوں کے آمد کے فوراً بعد مرکزی سیاست، نظم و نسق کے زیر اہتمام مشترک زبانوں کا خمیرہ فوری طور پر تیار ہو گیا تھا۔ کسی طرح صحیح نہیں مسلمانوں کو شمالی ہندوستان باقاعدہ اقتدار غزنوی خاندان کے بعد سے ہوا۔ خاندان غلاموں کی زبانوں میں کسی بھی مشترک ظہور کا خلاف نہیں تھا۔ زبان کا جس میں ہم نے دیکھا کہ مشترک حویلی اکیاسن مغلئی دور سے سمجھا جاتا تھا۔ عزیز طلباء، جو صفحہ نمبر 3 کے اختتام پر جو ہم نے پڑھا، جو ابھی جو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس میں ہمیں بتایا کہ اردو زبان کے سلسلے میں جو تحقیق کا کام سلسلہ ایک تھا وہ جاری ہوا، اور ولی دکن سے پہلے کوئی اردو شاعر شعر و شاعری مرتوب سلسلے میں نشاندہی نہیں کرتا تھا۔ اسی سلسلے میں ولی کو اردو کا بابا آدم کہا جاتا تھا، لیکن تحقیق کے جستجو جاری برصغیر کے جنوبی حصوں میں ولی سے پہلے شعراء اور جو ادبی طور پر خاصتاً دریافت ہو چکی تھی۔ اسی طرح شمالی ہندوستان میں بھی ہندوستان کا ایک ابتدائی طور پر اس کو بڑا تفصیل کے طور پہ سمجھا جاتا تھا، جو مسلمانوں کی آمد کے فوری بعد پر زمانوں تک پہنچتی نظر آئی، اور آگے مزید جا کے اردو زبان کی معمولی بولی جانے والی زبان، چونکہ اس دور میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیا یہ ایک معمولی سی زبان ہے یا عام حصوں میں بولی جاتی ہے، اس بارے میں تحریر جو ثبوت کی تلاش میں جستجو صرف ادب کے حوالے سے نہیں اب تک ہی جا سکتی۔ اسی طرح اردو زبان کی ابتدا کے سلسلے میں تحقیق اور تلاش کا سلسلہ بھی اب تک جاری ہے۔ یہ معلوم کیا جا سکے تاکہ کہ مسلمان جو اردو کی جو اتنی اس کی اصلاح کرتے ہیں، ابتدا کس علاقے سے ہوئی۔ اب سے کچھ 50 سال پہلے جہاں پہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے، پہلے اردو کا جو ایک خمیازہ سمجھا جاتا تھا، ہندوستان کا شہر دکن کو سمجھا جاتا تھا۔ مشہور شاعر جو جن کا قول تھا کہ اردو کی زبان کے سلسلے میں اولین شاعری اور ولی دکنی طور پر بڑے سمجھے جاتے تھے، مگر جب اس سلسلے میں مزید تحقیقات تلاش اس کی شروع ہوئی تو پتہ چلتا ہے کہ پاک و ہند ان دونوں جو جنوبی حصوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ان دونوں جو دکن میں ولی دکنی سے پہلے کئی اردو شعر و شعراء جو بڑے بڑے صوفی کرام علماء کرام گزرے تھے، اس دور میں یعنی ولی کے زمانے سے قبل پہلے اس سے یہاں اردو بولی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی، اور اردو زیادہ تر استعمال کی جاتی تھی اپنی زبان میں۔ دوسری جانب ہم شمالی ہندوستان یعنی اگر ہم جگہوں کی بات کرتے ہیں جس میں دلی ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، سرحد ہے پر نظر ڈالتے ہیں تو تحقیق
تحقیق و جدوجہد کے بعد یہ بات ثابت آتی ہے کہ مسلمانوں کی ہندوستان آمد کے وقت ہی ان علاقوں میں اردو زبان کا استعمال ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جیسے ہی مسلمانوں کا استعمال شروع ہو گیا تھا ان علاقوں میں، تو مسلمانوں کے ہندوستان آمد کے ساتھ ہی یہ زبان شمالی ہندوستان میں بھی زیادہ تر بولی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی۔ تو عزیز طلباء، جو کچھ ہم نے پڑھا اور جو کچھ آپ کو مفہوم کے طور پر اس کو لیکچر کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تو امید کرتے ہیں یہ اچھے سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے جو ہے اس کو اگلے جو ہے ہمارے پاس جو لیکچر آ رہے جو اپلوڈ ہم کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم اس سبق کو جو ہے اختتام پذیر کرنے کے بعد اس کی مشق جو ہے وہ آپ کو اپلوڈ کر دیں گے جلد از جلد انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے ہماری جو ہے ویڈیو کو جو ہے لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو بھیج سکیں اور آپ اچھے سے اچھے لیکچر جو ہے وہ لے سکیں، گین کر سکیں، اور ایگزام اپنی آپ تیاری انشاءاللہ ایگزام کی اچھی سے اچھی آپ لوگ کر سکیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔